لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين المنتجبين المطهرين المعصومين المظلومين الغداة المهديين والغماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات بھیجے محمد والے صاحبان ایمان بزرگان ملت، جیسا کہ 2 دن سے ہماری یہ گفتگو ولی خدا اور ان کے اہداف کے بارے میں چل رہی ہے، اور یہ گفتگو کا تیسرا حصہ اسی کے ماذیل ادامہ دیا جا رہا ہے۔ میں نے یہ کہا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ ولی خدا کے ساتھ لوگ کیوں نہیں ہوتے، معصوم کے ساتھ۔ معصوم ہمیشہ تنہا رہتا ہے۔ اگر آپ زیارت نامے پڑھیں گے، زیارت نامے دیکھیں گے ائمہ علیہ السلام کے بارے میں، کہیں پر امام کو مظلوم کہا گیا ہے، کہیں پر غریب کہا گیا ہے، کہیں پر وطر الموتور، اس جیسے الفاظ جو اماموں کو دیے گئے۔ اماموں کے پاس تھا کیا خیر؟ دنیا کے ظاہری چیزوں میں سے کچھ نہیں تھا، یعنی امام دنیاوی حکومتوں کے پیچھے نہیں تھا۔ امام کے پاس کوئی ایسا نہیں تھا کہ دنیا کی حکومتوں کے لحاظ سے دنیا کی حکومتیں اگر لے لیں گے امام تو مشکل ہو جائے گی۔ امام تنہا تھا۔ دوسری طرف امام مہربان ہے، دل اس کا مہربان دل، معصوم کا دل۔ امام جلدی معاف کرنے والا ہوتا ہے، یعنی امام کسی کا دامن نہیں پکڑتا، اتنا مہربان ہے کہ جلدی معاف کر دیتا ہے۔ خود ہور کے بارے میں دیکھیں، اور جب آ کر امام کے سامنے ٹھہرا، کس عالم میں تھا اور ہاتھ بند کر گلے میں اپنی نظامی زنجیروں کو ڈال کر ایک قیدی کی طرح ابو عبداللہ الحسین کے سامنے آیا، سر نیچے تھا اس کا، شرمندہ۔
عرض کرنے لگا ابو عبداللہ شرمندہ. امام اٹھے آئے، حور کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا امام نے اور فرمایا یا حور ارفع راسک، حور اپنے سر کو اٹھا اوپر. حور کہہ رہا ہے کہ یہ مصیبت جو آپ پہ آئی وہ میری وجہ سے آئی، میں نے آپ کو گھیر کر لایا تھا. لیکن امام دیکھیں کتنا مہربان ہے. ارفع راسک، حور سر اٹھا. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ حور معلوم ہوا کہ تیری ماں نے کس لیے تیرا نام حور رکھا؟ انت حر فی الدنیا والآخرہ. جو فرمائے مہربانیت کہتے ہیں اسے امام کی. امام بہت مہربان ہے. اس کے باوجود بھی زمانہ دشمن تھا امام کو، حق کو غصب کیا، امام کو تنہا کیا. تنہا ہے امام. کیوں؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ امام کیوں تنہا ہوتا ہے؟ ایک ہدف تو میں نے بتایا آپ کو. ہدف یہ ہے امام کی تنہائی کا، امام کے اہداف بہت بلند ہوتے ہیں کہ لوگوں کو چھوٹی موٹی خواہشات کے ذریعے سے دل نہیں بہلاتا امام. میں نے کل کہا تھا تقریر اگر آپ کو یاد ہے کہ باطل کی امامت دو ہیں قرآن میں. امام خدا یعنی ہدایت کرنے والا امام، ایک گمراہ کرنے والا امام. دو امام ہوتے ہیں. گمراہ کرنے والا امام لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ میں تمہیں شہر رئی دوں گا، میں تمہیں بصرہ دوں گا، میں تمہیں یہ دوں گا، قتل کرو گے تو یہ درجہ تمہارا بلند کروں گا. لیکن ہدایت والا امام یہ نہیں کہتا. ہدایت والا امام کہتا ہے کہ اگر تمہیں درجے چاہیے تو تمہارے لیے پریکٹس ضروری ہے. امام علی علیہ السلام ہماری جانب قربان جائیں، نہج البلاغہ میں کلمات حکم میں یہ ایک جملہ امام کا. امام آس نہیں دے رہے لوگوں کو کہ تم جو چاہے کرو میں تمہاری سفارش کروں گا. نہیں، امام فرماتے ہیں لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر العمل. ہرگز ہرگز ان لوگوں میں سے مت ہو جانا تم لوگ جو آخرت کو طلب کرتے ہیں بغیر عمل کے. زندگی میں عمل نہیں کرتے، حرام حلال کا خیال نہیں کرتے، نیکی اور برائی کے درمیان فرق نہیں کرتے، خیرات و صدقات نہیں دیتے، نمازوں کی طرف نہیں جاتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، خمس ادا نہیں کرتے، دوسروں کے لیے بلکہ مزاحمت ایجاد کرتے. امام فرما رہے ہیں اگر یہ نہیں ہے تو مجھ سے توقع نہیں رکھو. یہ امام نے کیوں فرمایا یہ بات؟ تاکہ تم عمل کرو، ایسے بنو جیسا میں چاہتا ہوں. یعنی امام فرما رہے شیعوں کو تم ایسے بنو جیسا میں چاہتا ہوں، میرے لیے فخر کا باعث بنو. جھوٹی تسلی نہیں ہے بچوں کو جس طریقے سے کبھی جھوٹی تسلی دے دیتا ہے انسان کہ میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا، بعد میں پتہ چلا کہ کچھ نہیں کیا. گمراہ کرنے والے اماموں کا کام ہے کہ جھوٹی تسلی دینا. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، بڑا خوبصورت واقعہ ہے یہ. 6 محرم کا دن تھا، 6 محرم 61 ہجری. امام حسین اپنے فرزند علی اکبر اور اپنے بھائی ابوالفضل العباس سے فرماتے ہیں کہ جاؤ عمر سعد کو بلا کر لے کر آؤ. بلا لاؤ عمر سعد کو، عمر سعد جو قتل کرنے کے لیے آیا تھا. امام نے فرمایا جاؤ بلا لے آؤ، مجھے اس سے کچھ گفتگو کرنی ہے. فوراً اطاعت. گئے عمر سعد کے خیمے میں حضرت عباس. کہا کہ عمر سعد ابو عبداللہ الحسین یاد کر رہا. عمر سعد 3 لوگوں کے ساتھ آیا تھا، ایک بیٹا اور ایک غلام یا کوئی اس کا ایک ایڈوائزر.
سیدھا آیا امام حسین کے خیمے میں بیٹھ گیا. اس طرف امام حسین کے ساتھ علی اکبر ہے اور حضرت ابوالفضل العباس ہیں, دوسری طرف عمر سعد, اس کا بیٹا اور اس کا جو بھی تھا ایڈوائزر یا غلام. امام دیکھیے کتنا ایک لاجیکل میتھڈ یہاں پر استعمال کر رہا ہے. امام کی اگر خواہش ہوتی کہ ہر کوئی جہنم جانا, ہو سکتا ہے اتمام میں حجت نہ کرے, امام محشر میں دشمن کو ایک پہلو مل جائے. اگر امام حسین مجھے کہے ہوتے تو میں صحیح راستے پر آ جاتا. امام نے یہ بہانہ دشمن کو نہیں دیا. عمر سعد مجھے قتل کرنے کے لیے کیوں آیا تھا؟ توجہ کریں, بڑا اچھا واقعہ ہے, آپ نے سنا ہی ہوگا لیکن بہت اچھا ہے. دشمن یعنی جو امام گمراہ کرنے والا امام ہے, لوگوں کو کیسے گمراہ کر کر لاتا ہے. امام نے فرمایا تو مجھے قتل کرنے کے لیے کیوں آیا؟ کہا کہ مجبور ہوں, قتل کرنا پڑتا ہے. مجبور؟ کیا مجبوری ہے؟ پہلی مجبوری اس نے بیان کی ابو عبداللہ حسین سے, کہا کہ پہلی مجبوری یہ ہے میرے ساتھ, اگر میں یہ ماموریت پر نہ آتا, یہ مشن پر نہ آتا آپ کے قتل کے, تو مجھ سے میرا گھر چھین لیا جاتا, لوگ میرے دشمن ہو جاتے. امام نے فرمایا تجھے گھر کی پرواہ ہے, زہرا کے فرزند کی پرواہ نہیں ہے. حل میں تجھے مدینے میں بنی ہاشم کے محلے میں گھر دوں گا. کتنا بڑا امام کا یہ وعدہ تھا, گھر دوں گا میں تجھے, قتل سے باز آ جا. میں نہیں چاہتا کہ تو آخرت برباد کر لے. کس سے بات ہو رہی ہے؟ دشمن سے بات ہو رہی ہے. جو قتل کرنے کے لیے آیا تھا. سوچو کہ ہمارا امام کتنا کریم ہے. جو فرمائے عمر سعد کا سر نیچے ہو گیا. پھر عمر سعد نے کہا ابا عبداللہ مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ میرے بیوی اور بچے انسیکیورڈ ہیں, یعنی امان میں نہیں ہے. اگر آپ کو قتل نہیں کروں گا مجھے تو مار دیں گے وہ لوگ, میرے بیوی بچوں کو اسیر کر لیں گے. امام نے فرمایا تجھے تیرے بیوی بچوں کی پرواہ ہے, آل رسول زادیوں کی پرواہ نہیں ہے. یہ بھی مسئلہ حل. میں تجھے بنی ہاشم کے خاندان, بنی ہاشم کے محلے میں رکھوں گا, تیرے بیوی بچوں کو تیرے ساتھ, کہ کوئی تیرے تک نہ پہنچے. دیکھیں امام عمر سعد نے تیسری مرتبہ کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ باغ کا ہے, میرے بزنس کا ہے. یعنی ہماری زبان میں اگر دیکھیں گے تاکہ آسانی سے سمجھنے کے لیے, مسئلہ بزنس کا ہے. اگر میں آپ کے ساتھ آ جاؤں گا میرا سارا بزنس دشمن کے ہاتھوں میں چلے جائے گا. امام نے فرمایا تجھے تیرے باغ کا مسئلہ ہے. وہ دور میں بزنس, بڑے بزنس ہی ہوتے تھے جس کے پاس باغ ہوتا تھا, میووں کی کاشتکاری ہوتی تھی, میووں کو فصل میں توڑے جاتے تھے, پھر بازاروں میں بیچے جاتے تھے. بڑا بزنس ہوا کرتا تھا یہ. امام نے فرمایا بزنس تیرا باغ. مدینے میں میرے بابا کا ایک باغ جو مجھے ورثے میں ملا, جس باغ کے اندر میرے بابا علی ابن ابی طالب نے 500 درختوں کو اپنے ہاتھوں سے اگایا. 500 درخت امام علی نے اپنے ہاتھوں سے اگایا. میں اس بات کو یہاں پر روک کر حاشیے میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, یعنی ایک بریکٹ کھولیں آپ لوگ ذہن میں. امام کا یہ باغ ایک نہیں تھا, ایسے بہت سارے زمینیں تھی جو امام نے آباد کی تھی. رسول اللہ کے بعد جب امام کا حق روک دیا گیا تھا, خانہ نشین کر دیا گیا تھا امام کو, امام کا ایک بڑا مشن یہ تھا کہ نخلستانوں میں جانا, کنویں کھودنا, اور جب پانی نکل جائے وہاں سے تو وہاں سے آبادی کو بڑھانا, غریبوں کو لانا, فقیروں کو لانا, وہاں پر رکھ دینا,
آبادی بڑھانا. امام نے اس طریقے سے بہت کیا. اوقاف امام علی ابن ابی طالب کے بہت ہیں. مدینے میں آج بھی بقیع کے پیچھے جو راستہ ہے، جس راستے کو علی ابن ابی طالب سے منسوب کیا گیا ہے، اس کے جتنا آگے کی طرف جائیں گے امام کے آباد شدہ محلات بہت ہیں. امام نے لوگوں کو بہت بسایا ہے یہاں پر. تو اس میں سے ایک باغ امام حسین کے نام پر تھا. امام حسین فرماتے ہیں کہ عمر سعد، تجھے اگر باغ کا مسئلہ ہے، میرے بابا کا ایک باغ مجھے ورثے میں ملا تھا، میں اس باغ کو تجھے دیتا ہوں. اس باغ کی خصوصیت یہ ہے کہ میرے بابا نے اس میں 500 درخت اپنے ہاتھوں سے اگائے. کتنا برکت والا باغ ہوگا یہ امام کا. عمر سعد نے کہا کہ مسئلہ یہ بھی نہیں ہے. یعنی امام ایک ایک چیز دے رہا ہے. جان کی سیکیورٹی امام دے رہا ہے. امام جان کی سیکیورٹی دے رہا ہے. امام اس کا بزنس سنبھال رہا ہے. امام ہر چیز محلے بنی ہاشم میں جو سیف علاقہ ہے اہل البیت کا، وہاں پر گھر دینے کے لیے تیار ہے. لیکن عمر سعد نہیں مان رہا ہے. آخر سر جھکا کر عمر سعد نے کہا ابا عبداللہ، مسئلہ نہ جان کا ہے، نہ مسئلہ تجارت کا ہے، نہ باغ کا ہے، نہ مسئلہ بیوی بچوں کا ہے، مسئلہ شہر رئی کا ہے. یعنی گمراہ کرنے والے امام نے، یعنی یزید نے جو ظالموں کا امام تھا، باطل کا امام تھا، اس شرط کے اوپر رکھا تھا کہ میں تجھے اس وقت یہ شہر رئی کی حکومت دوں گا جب تو حسین ابن علی کو قتل کرے گا. امام نے فرمایا عمر سعد، تو جانتا ہے کہ میں حسین ابن علی ہوں؟ عمر سعد نے کہا جانتا ہوں. کیا تو جانتا ہے میں زہرا کا فرزند ہوں؟ عمر سعد نے ایڈمٹ کیا کہ بے شک آپ زہرا کے فرزند ہیں. عمر سعد کیا یہ بھی جانتا ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا؟ سر اٹھا کر کہنے لگا یا ابن رسول اللہ، ابا عبداللہ، آپ سے بڑھ کر سچا اس وقت اس زمین پر نہیں ہے. پھر میں ایک بات کہوں سنے گا؟ تو جو شہر رئی کا خواب دیکھ رہا ہے چھوڑ دے، اس لیے کہ گندم کا دانہ بھی تجھے نصیب ہونے والا نہیں. گمراہ کرنے والے امام نے اسے بتایا تھا شہر رئی دیں گے. اسے اس کی بات سمجھ میں آ گئی، امام حق کی بات سمجھ میں نہیں. توجہ فرمائے. تو اس نے کیا کیا تھا؟ کہا تھا کہ گندم نصیب نہیں ہوگا. ابو عبداللہ الحسین نے کہا گندم نصیب نہیں ہوگا، یعنی گیہوں کا دانہ نصیب نہیں ہوگا. کوئی بات نہیں، میں جو کا دانہ کھا کر رہ جاؤں گا. لیکن امام جب عمر سعد اٹھ کر گیا تو امام فرمانے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں ان قریب اس کا لاشا کوفے کے راستوں سے کھینچتے ہوئے بچے لے کر جائیں گے. توجہ فرمائیں. امام کا ہدف بلند ہوتا ہے، چھوٹا ہدف نہیں ہوتا. امام کا شہر رائے کے اوپر کسی کو بیچ دے، کسی کو بسرے پر بیچ دے، کسی کو کسی چیزوں پر بیچ دے، کوئی پورٹ فولیو پر بیچ دے. امام کا یہ ہدف نہیں ہے. امام کا ہدف مرضی الہی دلانا ہے. امام کا ہدف اس مقام پر لے کر آنا ہے جس مقام پر کن فیکون کی منزل ہو جائے. خدا کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے تو اس طریقے سے اپنے آپ کو بنا لے، پھر اس کے بعد جو تو کہے گا وہ ہو جائے گا. امام علی نہج البلاغہ میں فرماتے مومنین کے بارے میں دلائل کے ساتھ پڑھ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. امام چاہتا ہے کہ بندے کو اس منزلت پہ لائے کہ امام کی ہر حرکت کے اوپر نگاہ کر کر خاموش رہے، جانتا رہے کہ امام کا کام، امام کا فعل، معصوم کا فعل ہمارے لیے حجت ہے، اعتراض نہیں. امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اتقوا ظنون المؤمنین فإن اللہ تعالی جعل الحق علی السنتہم. مومنین کے، یعنی امام نے کوئی بلند درجے والوں کا نام نہیں لیا ہے پر ملائکہ کے اذن سے محفوظ رہو، فلاں لوگوں کے اصحاب کے زبان سے محفوظ رہو، نہیں. مومنین کامن، عموم.
مومنین کے ظن و گمان سے محفوظ رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کے اوپر حق جاری کر دیتا ہے۔ یعنی یہ منزلت پر امام لانا چاہتا ہے۔ آپ لوگوں کو بحال کرنے کے لیے ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ نجف میں حرم امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں کئی سال پہلے کی بات ہے، یہ مجھے نہیں معلوم، 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، مینار پر، جو مینار ہے امام کے روضے کے سامنے، اس مینار پر ایک بچہ چڑھ گیا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، چڑھ گیا تھا، اوپر مینار تک پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد لوگ پریشان دیکھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ گر جائے اوپر سے۔ اتفاقاً جس چیز کا خوف تھا وہی ہوا، بچہ الٹ گیا مینار پر سے، اوپر سے نیچے آ رہا تھا۔ حرم سے ایک ضعیف آدمی، بوڑھا آدمی، جو لکڑیوں کو کاٹ کر لے جا کر بیچ کر اپنی روزی چلاتا ہے، وہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بچہ ابھی مینار سے گر رہا ہے، نیچے کی طرف آ رہا ہے، فوراً کہا کہ رک جا، زبان سے نکل گیا رک جا، جو فرمایا، وہ بچہ ہوا میں ملق ہو گیا، رک گیا ہے۔ میں کوئی افسانہ نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ جا کر دیکھیں واقعہ ہے، رک گیا۔ لوگوں نے جا کر اس بچے کو ہوا سے نکالا، زمین پر رکھا، سیف۔ اس ضعیف آدمی جو گٹری لے کر جا رہا تھا لکڑیوں کی، اس کو حرم کے خدام ہاتھ پکڑ کر لے گئے وہاں پر دفتر، جا کر پوچھنے کے لیے آخر اس کے پاس قدرت ہے کیا چیز، آخر میں دیکھوں تو صحیح اس کے پاس کیا قدرت ہے۔ لے جا کر حرم میں انٹرویو کرنے لگے کہ بھائی تیرے پاس کیسی قدرت ہے۔ ایک بچہ اوپر سے گر رہا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے، سب کے ہاتھ چہرے پر تھے، سیکنڈز کا فاصلہ، نیچے زمین پر آ کر گرنے والا تھا، تھوڑی دیر میں خون بہتا، بچہ مر جاتا، اور اتنے میں لوگوں نے دیکھا، تم نے کہا کہ رک جا، بچہ ہوا میں رک گیا، تم کیا ہو آخر؟ پہلے تو اس شخص نے کہا میں کچھ نہیں ہوں، میں ایک چھوٹا سا کام کرنے والا ہوں، لیبر ورکر ہوں، لکڑی توڑتا ہوں، لے جا کر بیچتا ہوں، کھاتا ہوں۔ نہیں نہیں، دوسرا بتاؤ تم کیا ہو؟ عارف ہو؟ کیا ہو؟ میں کچھ نہیں ہوں، نہ عارف ہوں، عارف یعنی عرفانیت کی منزل، نہ عارف ہوں نہ کچھ ہوں، بس زندگی بھر خدا نے کہا کہ یہ کر، یہ مت کر، یہ حلال، یہ حرام، میں خدا کی سنتا رہا، لیکن ایک وقت ایسا آیا میں نے کہا خدا میری سن لیا۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عبدی، میرے بندے، میری اطاعت کر، تجھے میں کن فیکون کا مصداق بنا دوں گا۔ جب معمولی بندے کا یہ حال بن سکتا ہے تو امام کا کیا حال ہوگا؟ جب معمولی بندے کے ہاتھ میں یہ قدرت ہے کہ ہوا میں ایک بچے کو روک سکتا ہے تو امام کا کیا حال ہوگا؟ وجہ فرمائے، امام کے اہداف بلند ہیں۔ معلوم ہے نا بات، امام کے ساتھ چلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، امام ولی خدا کے ساتھ چلنا، معصوم کے ساتھ چلنا ہدف بلند ہے۔ یعنی تم معصوم کے ساتھ چل رہے ہو، کوئی ملک حاصل کرنے نہیں جا رہے ہو، اللہ کی مملکت حاصل کرنے جا رہے ہو۔ امام علی ابن ابی طالب نے شب ہجرت، جو رسول اللہ کے ساتھ جو بستر پر سونے کا واقعہ ہے، رسول اللہ کی جگہ پر کسی چیز میں معاملہ نہیں کیا، معاملہ ہوا تو نفس کا رضائے الہی سے معاملہ ہوا۔ یہ بڑی چیز ہے، یعنی یہ امام کی چیز ہے، ہماری چیز نہیں۔ بڑے لوگوں کی بڑی دعائیں ہوتی ہیں، ہماری چھوٹی دعائیں، جو جتنا مرتبہ جس کا بڑا ہوگا اس کی دعائیں بڑی ہوتی ہیں۔ ہمارا مرتبہ چھوٹا ہے، ہم کبھی گھر مانگ لیتے ہیں، کبھی ایک اچھی اولاد مانگتے ہیں، کبھی پیسہ مانگتے ہیں۔ عیب نہیں ہے مانگنا جا کر اہل البیت سے، عیب نہیں ہے نماز میں پروردگار سے گھر مانگنا، پیسہ مانگنا، اولاد مانگنا، عیب نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود حکم دے رہا ہے، موسیٰ اگر تمہیں نمک کی بھی ضرورت ہے تو مجھ سے مانگو۔
کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ. یعنی نمک کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ اگر میں آپ کے گھر آ کر تھوڑا سا نمک مانگوں، آپ ایک پیکٹ دے کر چلا دیں گے. اتنی چھوٹی چیز بھی اگر تمہیں مانگنا، مانگو ولی اللہ سے، مانگو اللہ سے وسیلہ دو، کیونکہ مانگنا انہی کے پاس ہے. آیت اللہ مجتہدی تہرانی ابھی 2007 یا 2008 میں ان کا انتقال ہوا ہے. کافی جید عالم تھے یہ. مشہد گئے، وہاں ایک مرج تقلید سے، جوانی کے عالم میں مرج تقلید سے سوال کیا کون سی چیز بہتر ہے کہ میں جا کر امام رضا کے حرم میں، امام رضا کے ذری کے پاس یہ کہوں کہ پروردگار اس امام کے صدقے میں مجھے یہ دے دے، یا میں یہ جا کر کہوں کہ یہ ابن رسول اللہ آپ مجھے یہ چیز دے دیں، کون سا بہتر ہے دعا کا طریقہ؟ انہوں نے فرمایا دونوں بہتر ہے، لیکن دوسرا زیادہ بہتر ہے. یعنی جا کر مانگنا کوئی عیب نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو کوئی معصوم کی منزل پر نہیں رکھ سکتے. ہم لوگ گنہگار ہیں. صبح اٹھتے ہیں، شام تک نہ جانے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، کتنے مکروہات ہوتے ہیں، کتنے حرام فعل ہمارے ہاتھ سے ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے امام سے دور ہو جائیں. ایک سلام معرفت کا امام سے کافی ہے. اگر امام ہم کو مل جائے ہر چیز مل گئی. امام اگر ہم کو مل جائے ہر چیز مل گئی. خدا مل جائے ہر چیز مل گئی. یعنی یہ نہیں کہ انسان کچھ کھو دیا، ایسا نہیں ہے. امام حسین کا مشہور جملہ ہے یہ. امام فرماتے اے خدا جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا. یزید جنگ جیتنے کے باوجود بھی ہار چکا تھا. اسیروں کا کاروان جس وقت شام میں پہنچا، آپ دیکھیں کس طریقے سے، آپ اپنے ذہن میں سکیچ بنائیں. ایک بڑا دربار، سینکڑوں کرسی نشین، 700 کہتے ہیں، بعض زیادہ کہتے ہیں، بعض سپاہیوں کا ہجوم آراستہ. قیدیوں کو لا کر بیچ میں ٹھہرا دیا گیا. جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام سب ٹھہرے ہوئے. یزید تخت پر آ کر بیٹھا، آ کر کہنے لگا گزارش، رپورٹ. یعنی اتنی بڑی جنگ ہوئی کربلا میں، یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جیت گیا، تو ظاہر بات ہے آنے کے بعد اپنے حاکم کو رپورٹ پیش کرنی رہتی ہے. جو کام ہو اس کی رپورٹ، گزارش پیش کرنی تھی. آنے کے بعد یزید نے کہا کہ آؤ سامنے آؤ، کربلا سے لے کر یہاں تک جو گزرا سب رپورٹ پیش کرو مجھے. ایک سپاہی آیا، پتہ نہیں کون تھا وہ گزارش دینے والا، تھکا ماندہ، چھوٹی سی آواز میں سر نیچے کر یزید کو کربلا سے لے کر شام تک کی گزارش دے رہا تھا. یزید غصے میں آ گیا، رک جا، فوراً رک گیا. پہلے تو یہ بتا تو جیت کر آیا ہے یا ہار کر آیا ہے؟ توجہ کریں، اصل جملہ یہاں پر. گزارش دینے والے نے کہا حقیقتاً اگر میں بتاؤں زینب ہماری قیدی نہیں تھی، ہم زینب کے قیدی تھے. ہم زینب کے قیدی تھے. ہم نے راہوں میں بھوکا رکھا انہیں، ہم نے ان پر تازیانے برسائے، دھوپ میں رکھا، گرمی میں پیدل چلایا، ہر قسم کا ظلم کیا، لیکن زینب کے زبان سے صرف شکر الہی کے اور کچھ نہیں رہا. یعنی دیکھیں کیسا ہدف تھا ظالم کا. یہاں پر ہار گیا دشمن. اولیاء اللہ کے اوصیاء، اللہ کے یہ نمائندے یعنی معصومین، ان کے اہداف بلند ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہر کوئی نہیں چل سکتا. اسی لیے امام نے کیا فرمایا تھا شب عاشور؟ دیکھو مشکل ہے،
جسے جسے جانا چلے جائیں، شرم آ رہی ہے چراغ گول کر دیتا ہوں۔ جو فرمایا آپ لوگ اہداف بلند، جس ہدف پر امام ہے اسی ہدف پر امام اپنے شیعہ کو لانا چاہتا ہے، فاصلہ نہیں رکھنا چاہتا، ہمیں امام کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اسی لیے امام چاہتا ہے کہ شیعہ میرے ساتھ رہیں، کسی پر توقع نہیں ہے، کیونکہ یہ اہداف شیعہ ہی پورا کر سکتے ہیں، دوسرے نہیں کر سکتے۔ دوسروں کے اوپر اتنی توقع نہیں ہے امام کی، علی ابن ابی طالب کی اتنی توقع دوسروں پر نہیں، امام زمانہ کی توقع اتنی نہیں ہے دوسروں پر جتنا شیعوں پر ہے۔ جو فرمائے دوسرا ہدف ان کی غریب رہنے کا، یعنی مظلوم رہنے کا، شہید ہونے کا، یا یوں کہا جائے وطر الموتور، یا یوں کہا جائے تنہا، امام کا تنہا ہونے کا دوسرا ہدف۔ ہر ہدف امام ہر راستے سے نہیں لاتا، یعنی بعض لوگ ہوتے شارٹ کٹ مار دیتے، سیاست میں یہ ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں آپ لوگ، میری باتیں زیادہ اسی طریقے کی ہوتی ہیں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں۔ یعنی اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے امام ہر راستہ نہیں اپناتا، امام بلیک منی کا چینل نہیں ہے۔ ہدف تک پہنچنے کے لیے بھائی کسی بھی طریقے سے مجھے کروڑ پتی بننا ہے تو میں بلیک منی کیسے بھی کما لوں، اسمگل کر کر، چوری کر کر، ڈکیتی کے ذریعے سے، مال کو لوٹنے کے ذریعے سے۔ امام کا ہدف یہ نہیں، اور نہ چاہتا شیعہ بھی اس ہدف سے جائے۔ شارٹ کٹ امام پسند نہیں کرتا، امام اس ہدف پر ہر راستے سے نہیں پہنچ سکتا۔ یہ معاویہ کا چینل ہے، یہ کبھی پیسوں کے ذریعے سے خریدنا۔ لوگ جاتے تھے لوگوں کے عقل کے مطابق، معاویہ سودا کیا کرتا تھا۔ مثلا کسی کو اگر خریدنا ہے، دیکھا 200 دینار والا آدمی 200 دینار پے کر دیا۔ کربلا میں ایسے لوگ تھے، آپ تاریخ دیکھیں، کربلا میں 8 دینار لے کر حسین کا قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ 8 دینار کوفہ آتے تھے، کوفے میں فوج ریکروٹ کیے جاتے تھے۔ یہ لوگ جا کر پوچھتے تھے کہ بھائی یہ فوج کہاں کے لیے تیار ہو رہی ہے؟ دیکھو جانا ہے تمہیں، کوفے کے باہر ایک جنگ ہے، جاؤ گے؟ ہاں جائیں گے، حسین کو قتل کرنا ہے، کریں گے، 8 دینار دیں گے ہم تمہیں، 8 دینار۔ یہ لوگ کوفہ لوٹنے کے بعد سروں کو دیوار پر مار کر روتے تھے، کہتے تھے ہم نے 8 دینار کے خاطر زہرا کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اتنے چیپ مائنڈڈ تھے لوگ۔ یہ معاویہ کا سسٹم تھا، یہ چیپ مائنڈڈ۔ معاویہ کیا کرتا تھا؟ لوگوں کو خریدتا تھا، دیکھتا تھا کہ یہ 200 دینار پر بک جائے گا، اسے بڑا آفر نہ تھا، 200 دینار پر اس کے ختم کر۔ دیکھتا تھا کہ یہ جلدی بکنے والا نہیں ہے، اس کا ایمان بڑا ہے، اسے کسی شہر میں گورنر بنا دو۔ دیکھتا تھا کہ یہ اس سے آنے والا نہیں ہے، اسے کچھ لینڈ وغیرہ دینی پڑے گی، پراپرٹی دینی پڑے گی، فلاں باغ میں تجھے دیتا ہوں۔ خریدتا تھا، لوگوں کو خریدتا تھا۔ اور جو بالکل نہیں آنے والے ہوتے تھے، باطل کا سسٹم موت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں دیتا۔ یہ آج بھی ہے، آج بھی باطل یہی کرتا ہے، پریشر لاتا ہے۔ آج کی دنیا کی سیاست میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں؟ آج کی دنیا کے نفاق، آج کی دنیا پر سے معاویہ کے سسٹم اور یزیدی سسٹم پر سے نقاب ہٹ گیا۔ آج کے سپر پاورز کا یہی ہے سسٹم، یا تو ہم سے آ کے مل جاؤ۔ بڑا سائنٹسٹ کسی ملک میں ہے، بڑا ڈاکٹر کسی ملک میں ہے، کوئی بڑے پورٹ فولیو کا کوئی آدمی ہے، آج کا سپر پاور کیا چاہتا ہے کہ وہ ہم سے آ کے مل جائے۔ اس لیے دیکھیں امریکہ وغیرہ میں کتنے بڑے بڑے لوگ اپنے اپنے وطن کو چھوڑ کر جا کر وہاں پر بس گئے، ڈالرز پہ خریدنے والے خریدے گئے۔ بعض لوگ ڈالرز پہ نہیں بکتے، ریالوں پر نہیں بکتے، بعض لوگ حکومتوں پر بکتے ہیں۔ تمہیں حکومت چاہیے، کوئی بات نہیں، ایک سسٹم کو ٹاپل کریں گے، اس کو اپنے آدمی کو بٹھا دیں گے۔
جس طریقے سے افغانستان میں کیا، جس طریقے سے سعودی عرب کے اندر، جس طریقے سے دوسرے ممالک کے اندر بعض لوگوں کو حکومت دے کر خریدا جاتا ہے، اور اس کے باوجود بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بکنے والے نہیں ہوتے، ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بکنے والا نہیں ہے، اسے اسیسینیٹ کر دو، اس کو زہر دے دو، اس کو ایک بم ایکسپلوژن کے ذریعے سے مار دو، اس کو ختم کر دو۔ توجہ کریں، یہ سسٹم ہے، یہ اتفاقاً معاویہ کا سسٹم یہی تھا۔ آج کی دنیا کا جو سسٹم ہے، جو امام نے فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا، مجھ جیسا یزید جیسے کہ یعنی حسینی سسٹم یزیدیت کی سسٹم کی بیعت نہیں کر سکتی۔ توجہ فرما رہے نا آپ لوگ میری بات کو؟ توجہ فرمائیں۔ مالک اشتر کو امام علی ابن ابی طالب نے عہد نامہ دے کر مصر کی طرف بھیجا، چونکہ مالک اشتر معاویہ کے ہاتھ نہیں بک سکتا، اسے زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے، تو فوراً مالک اشتر کو مار دیا، زہر دے دیا، شہد میں زہر دیا۔ دینے کے بعد معاویہ کو انفارمیشن ملی کہ مالک اشتر مار دیا گیا، تو معاویہ ناچنے لگا، کہنے لگا کہ انا للہ جنود من العسل، اللہ کے پاس شہد کی مکھیوں کا ایک لشکر ہے۔ جس طریقے سے فرعون کو ٹڈیوں کا ایک لشکر، ابابیل کا ایک لشکر، ابرہہ کو ختم کرنے کے لیے ہر چیز کا، مچھروں کا لشکر نمرود کے مقابل میں، تو یہ ایک بات یہاں پر معاویہ نے گاڑ لیا، اللہ کے پاس شہد کی مکھیوں کا لشکر ہے، چونکہ شہد میں زہر دیا گیا تھا نا مالک اشتر کو، شہد کی مکھیوں کا لشکر ہے اللہ کے پاس۔ یعنی کیا مطلب؟ ہم شہد کے ذریعے سے زہر دے کر مار سکتے ہیں، سلو پوائزن جسے کہا جائے۔ باطل سسٹم یہی ہے، تم بیعت کرو ورنہ نہیں، ہرگز تمہیں رہنے کا حق نہیں ہے۔ آج دنیا کیوں مخالف ہے؟ شیعت کی مخالف کیوں ہے؟ آج دنیا کے اندر شیعت کے خلاف ایک بڑا سازش رچایا جا رہا ہے۔ آج دنیا تشیع مظلوم ہے۔ آج کی دنیا کی شیعت دشمن کے پلاٹنگ میں، کیوں؟ اس لیے کہ ایک حکومت جو علماؤں کی حکومت، جو امیر المومنین کی حکومت یعنی ایران، ایک حکومت جو آج کے معاویہ کو بے نقاب کر دیا، دشمن بھوکلا گیا، سمجھ گیا کہ شیعت کی قدرت کیا ہے۔ آپ یہ نہ دیکھو کہ وہ ایران ہے، یہ دیکھو کہ یہ آپ کا ملک ہے، شیعوں کا ملک ہے، شیعوں کا ملک ہے، حسینیت کا ملک ہے۔ ہور جب آیا تھا روکنے کے لیے امام حسین کو، امام حسین نے پہلے سے پانی پلایا، معلوم ہے نا پانی پلایا، لشکر پیاسا ہو چکا تھا، امام نے پانی پلایا۔ جب ٹھنڈی سانس لیا، امام نے پوچھا اور کیوں آئے؟ کہا کہ آپ کو گرفتار کر کر لے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں پر؟ کوفے۔ امام نے فرمایا کہ میں کوفہ ہی جا رہا ہوں۔ نہیں، گرفتار ہو کر جائیں گے، اگر میں نہ چلوں تو؟ خود نے کہا باپ دلہ ضد مت کیجیے، آپ صرف ایک ہی جو چیز ہے، بیعت کر لیں۔ آپ اگر آپ بیعت کر لیں گے سارے سینکشنز ہٹ جائیں گے آپ پر سے۔ حسین نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، بیعت نہیں کروں گا میں۔ اتفاقاً شیعت کے ساتھ بھی آج یہی ہے، شیعت کے ساتھ بھی یہی۔ کیا چاہ رہا ہے شیعت کے ساتھ؟ آج کے یزید کو ریکوگنائز کر لیں، اسرائیل کو ریکوگنائز کر لیں۔ آپ ٹیلی کیجئے تاریخ سے، میں تاریخ سے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ نہ اس دور میں حسین نے یزید کو ریکوگنائز کیا، نہ اس دور میں شیعت یزید کو ریکوگنائز کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی۔ اسی لیے شیعوں کے دشمن، شیعوں کو مارو، گلے کاٹو، سخت ترین پنشمنٹ شیعوں کو دو، ان کے گلے کاٹو، ان کی ویڈیو بناؤ، دنیا کے سامنے بتاؤ، ان کے چہرے کو لاؤ تاکہ دنیا ڈر جائے کہ شیعوں کو کاٹا جا رہا ہے۔
توجہ فرمائیں، ہندوستان میں آپ لوگ سیف ہیں، آپ لوگ سیف ہیں، خدا کا شکر ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے خدایا تیرا شکر میں سیف ہوں، لیکن آپ کے بھائی پاکستان میں مر رہے ہیں، افغانستان میں مر رہے ہیں، عراق میں مر رہے ہیں۔ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری۔ میں نے دیکھا نمازوں میں دعا کراتے صاحب، عراق کے شیعہ، فلسطین، لبنان کے شیعہ، سیریا کے اندر، تمام امت مسلمہ کے لیے، اسلام و مسلمین کے لیے دعائیں، شرعی ذمہ داری ہے آپ پر، آپ اگنور کر نہیں رہ سکتے یہاں پر، کیونکہ وہ بادل کبھی بھی اس طرف آ سکتے۔ بادل کا کام ہے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرا شہر، دیگروں کے لیے دعا کرنا۔ یزیدی سسٹم آج کے دن بے قرار ہے، بےتاب ہے، بے چین ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آل غدیر کو کیسے شکست دے، یزید کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ آل غدیر دھیرے دھیرے سے گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، یعنی غدیر جہانی ہو رہی ہے، غدیر اب محدود نہیں ہے۔ کربلا نے اس غدیر کے کانسیپٹ کو بالکل زندہ کر دیا، غدیر گلوبلائز ہو رہی ہے، گلوبلائز ہو رہی ہے۔ شیعت کی طرف جتنے لوگ آ رہے ہیں مائل ہو رہے ہیں، شیعت کے اندر جتنے لوگ آ رہے ہیں سب ایجوکیٹڈ لوگ آ رہے ہیں۔ آئیسس یا وہابیت کی طرف جو لوگ جا رہے ہیں عراق وغیرہ میں، جاہل لوگ جا رہے ہیں، ان کو جہاد النکاح کا سو کالڈ کوئی کانسیپٹ بتایا جا رہا ہے، تم آ جاؤ، تمہارے اوپر ہر عورت جائز ہے، مباح ہے، خون کرنا جائز ہے، ہر چیز گندا کانسیپٹ دے کر بلایا جا رہا ہے، لوگ نفسانی پیروی کرتے ہوئے اس طرف جا رہے ہیں۔ لیکن شیعت کی طرف وہ لوگ آتے ہیں جو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں۔ مصر کے اندر محمد شہاتہ، شہید محمد شہاتہ کہاں پر ہے؟ شیعت کی طرف ہے، مصر کے اندر، شابان میں جو شہید ہوئے، آپ لوگوں کو معلوم ہے، کیونکہ شیعت بلند مرتبے کا نام ہے۔ شیعت کوئی چھوٹی موٹی یا اللاجیکل قوم نہیں ہے، شیعت ایک لاجیکل قوم ہے۔ امام فرماتے ہیں نحن ابناء الدلائل، ہم لوگ ہر بات زبان سے نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہم دلیلوں کے فرزند ہیں، دلیل ہم سے ہے۔ اسی لیے دیکھیں تمام مذاہبوں کو اگر لا کر رکھ دیا جائے، تمام مذہبوں کو، ہر ایک مذہب کا رہنما کہیں نہ کہیں اشتباہ کیا ہے، واحد شیعت کے رہنما یعنی مراجع تقلید غیبت کبریٰ سے لے کر اب تک ایک غلط فتویٰ بھی ایشو نہیں کرتے۔ یہ کہاں کی دین ہے؟ یہ اس لیے کہ شیعہ سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، شیعہ کا ہدف سب سے بلند ہوتا ہے۔ اور جو فرمائے حور امام کو روک رہا تھا، بیعت کر لیں اب ختم ہو جائے گا۔ حور چاہنے والا تھا امام کو، پہلے سے عزت کرنے والا خاندان تھا، بہادر، شجاع، اہل البیت سے محبت کرنے والا۔ امام حور سے فرماتے ہیں کہ مجھے بیعت نہیں کرنی ہے، میرا راستے سے ہٹ جا۔ امام اپنا پیر لجا میں فرس پر رکھتے ہیں، پھر امام سوار ہونا چاہتے ہیں، حور فوراً ہاتھ تھام لیتے، کہتا ہے ابا عبداللہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ ہم نے کہا گستاخی، سکلت کیا امک، اور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، یہ کیا کر رہا تھا؟ میرے گھوڑے پر ہاتھ مار رہا تھا۔ دیکھیں تنبیہ کرنے کا، توجیہ کرنے کا، توبیخ کرنے کا کتنا بہترین طریقہ تھا۔ ہم فوراً گھوڑے سے پیر ہٹائے، اور تو یہ کیا کر رہا ہے؟ ابن رسول اللہ، اگر آپ زہرا کے فرزند نہ ہوتے ایسا ہی شب میں آپ کے لیے بھی کہتا ہوں۔ اور کانپ گیا، لیکن جتنے امام کے ساتھ تھے ایک جملہ نہیں۔ جب امام زبان چلاتا ہے تو دوسرے نہیں چلا سکتے، یہ اطاعت ہے، یہ اطاعت۔
ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ بھڑک جاتے، اور تو کون ہوتا؟ نہیں، عباس اطاعت کی اعلیٰ ترین منزل، دیکھ رہا ہے حور کے گستاخی عباس نے دیکھا، لیکن کبھی حور ہٹ جا یہاں سے، کیا کر رہا ہے؟ نہیں کہا، بس خاموش۔ معلوم ہے کہ ابا عبداللہ ہے سامنے، اگر ابا عبداللہ نہ ہوتے تو عباس وہی جواب دیتے جو شمر کو دیا تھا۔ ہو گیا ماجرا، فوراً امام سے کہنے لگا حور کہ آپ ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر کوئی پہنچ نہ سکے۔ امام نے فرمایا اگر فراری ہونا ہوتا مجھے تو میں یہاں تک نہ آتا، وہیں سے چلا جاتا۔ لوگوں نے مشورہ دیا یمن کی طرف، لیکن میں فراری نہیں ہوں۔ دوسرا دستہ آیا لشکر کا، خط میں لکھا ہوا تھا حسین کے لشکر کو پانی کے طرف آنے نہ دو۔ یہ میں کل بتاؤں گا یا پھر کبھی بتاؤں گا کہ کیوں پانی سے ہٹایا گیا تھا حسین کو، اس کے پیچھے بیک ڈرا کیا تھی، سیاسی حربے کیا تھی، پولیٹیکل کیا وہاں پر ویژو تھا جس کی وجہ سے امام کو پانی کے پاس نہیں رہنے کے لیے حکم دیا گیا تھا۔ یعنی خط آیا تھا نا باقاعدہ، آپ تو جانتے ہیں اس بات کو، حسین کے خیمے پانی کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہسٹری ملتی ہے خلیفۃ المسلمین عثمان بن عفان کے دور سے، اس کو میں پھر کبھی بیان کروں گا۔ حور کے پاس خط آ گیا، اس پانی کے پاس سے ہٹا۔ حور نے ابا عبداللہ کو خط بتایا آپ کو پانی کے پاس سے ہٹانا، ہٹ جائے۔ امام نے فوراً حکم دیا عباس کو بس ہٹاؤ، خیمے ہٹاؤ یہاں سے، دشت میں چلو، بیابان، گرم ریتی کا بیابان۔ حور کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ حسین کا قتل ہو جائے گا، اور شاید یہی تصور میں ہے کہ حسین کو گھیر کر لے جانا ہے پاس، لیکن زہرا کے فرزند کا قتل اس طریقے سے کوئی نہیں کر سکتا، یہ کسی کے ذہن میں نہیں تھا۔ ایک مہر، دو مہر، تین مہر، چار مہر، کربلا کا توا گرم ہونے لگا، پانی بند، پیاس کی منزل گزری، عطش کی منزل آئی، بڑھتا گیا۔ حور کا دل دھڑک رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ابا عبداللہ کے ساتھ؟ اتنا تو میں نہیں سوچا تھا کہ امام کو اس منزل پر لے کریں گے، قتل کی منزل پر۔ 9 کی صبح، 10 کی صبح، عاشور کی صبح، حور کشتی نجات کا آخری مسافر کشتی نجات میں آیا، دروازے کشتی نجات بند ہو گئے۔ بیٹے سے کہا، یعنی جو نظامی لباس ہے، ملٹری کا جو لباس ہے، اس میں جو تمام ہتھیارات وغیرہ سجے ہوئے رہتے ہیں، زنجیر سب لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان زنجیروں کو حور نے نکالا، ہر چیز نکال کر ان زنجیروں کو، تمام لباس کی چیزوں کو اپنے گلے میں غلام کی زنجیر کی طرح ڈالا، ہاتھوں کو باندھ دیا۔ بیٹے سے کہا کھینچتا ہوا لے جاؤ، کھینچتا ہوا لے گیا۔ ابا عبداللہ کے سامنے جا کر وہ ٹھہر گیا۔ میں آ گیا مصائب کی طرف، 2-3 جملے مصائب، قدم بڑھایا حور نے، ابا عبداللہ نے عباس کو استقبال کے لیے بھیجا، علی اکبر کو بھیجا، نہ جانے کس کو بھیجا، اور آ کر سامنے ٹھہر گیا۔ امام اپنی جگہ سے بلند ہوتے، حور کے پاس آتے ہیں، کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور ارفع رأسک، اور اپنے سر کو اوپر اٹھا، کیوں شرما رہے ہیں؟ وہ عبداللہ میں شرمندہ ہوں۔ اور شرمندگی کس بات کی؟ تو نے کیا کیا خیر جو شرمندہ ہو گیا ہے؟ کتنا کریم زہرا کا بیٹا ہے۔ ارفع راسک یا حور، اور اپنے سر کو اٹھا دے، شرمندہ نہ ہو، چل اندر چل۔ اور نہیں بڑھا، اور کے قدم نہیں بڑھے، مولا زینب سے شرمندگی ہے۔ مولا اتنی مصیبت جو آپ پر آئی ہے یہ حور کی وجہ سے، اگر حور نہ روکتا تو بچوں میں اللہ تعاش کی صدائیں نہ ہوتی۔
اگر اور نہ ہوتا تو سکینہ پیاسی نہ ہوتی، اگر اور نہ روکتا علی کی مٹی اس بیابان میں نہ رہتی۔ مولا پتہ اور اندر نہیں جاؤں گا لیکن میدان جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور نے اجازت لی میدان کی طرف۔ اجازت سے پہلے امام نے فرمایا ایک ایسا جملہ تھا امام کا جو انسانیت کے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ شیعوں خدا کا شکر ادا کرو کہ تم اس امام کے ہو۔ شیعوں خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں تمہارے امام کو علی بنایا اور علی کے فرزندوں کو امام بنایا۔ امام نے فرمایا اور تو میرا مہمان تھا، میرے پاس تو پانی بھی نہیں ہے تجھے دینے کے لیے۔ آئے اور تڑپ گیا۔ اس وقت جب میں نے روکا تھا میرے سارے لشکر کو سیراب کیا، آج یہ کیا ہو گیا؟ بچہ بچہ لتاش اور میدان گیا، جنگ ہوئی۔ ایک وقت یہ آیا اور زمین پر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا میرا سلام۔ یہ کہنا تھا حسین میدان کربلا میں حور کے ساتھ ویسے ہی رفتار کیا جیسے اپنے علی اکبر کے ساتھ۔ آپ گلے کو گلے سے لگایا، حور کو سینے سے لگایا، اللہ اللہ حور کا سر ابا عبداللہ حسین کے زانو پر۔ عصر عاشور حسین کربلا کے میدان میں، حسین کا سر زمین پر، سینے پر شبر سوار دو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین باراللہ۔ اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما، جہاں جہاں بھی شیعہ یعنی پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار وہابیت، آئسس، النصرہ، طالبان، القاعدہ، النصرہ، بوکو حرام، پروردگار جتنے ایسے نجس تنظیمیں ان کو فی النار فرما۔ آل سعود اور آل یہود کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ پرچم اسلام کو سربلند فرما۔ بار الہ مقدسات عالیہ کربلا، نجف، سامرہ، کاظمین، زینبیہ، حضرت سکینہ کا حرم، پروردگار ان سب کی حفاظت فرما۔ دشمن کی بری نگاہوں سے ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار شیعت کو روز بروز قوت عطا فرما۔ پروردگار مملکت امام زمان جمہوریہ اسلامی ایران کو حفاظت فرما۔ پروردگار طلاب علمی، طلاب، تمام جوان، علماء اعلام، مراجع تقلید، بالخصوص ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمہ خامنہئی کو طول عمر عطا فرما۔ پروردگار ان کے دست مبارک کے ذریعے سے آج کی یزیدیت کو شکست عطا فرما۔ پروردگار منتخب خون حسین امام الزمان ارواحنا لہ الفدا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔